بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم حاضر ثواب الصلاة وحاضر ثواب المجلس والاتمام وصدق محمد وأهل بيت الأطهار لأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا سيما لأرواح مرحومين مهتممين اللهم اغفرهم واحشرهم مع النبيين. یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین یا کاشف الکرب اوج الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین صلوات بلند شبینا. تھوڑا سا مزید آپ آگے تشریف لے آئیے تاکہ مجلس کی آپ بھی ذرا آگے تشریف لے آئیے. صلوات بلند پڑھیں محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله وإن الله بصير بالعباد. بلند صلوات. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبمحمد نبيا وبعلي وليا وبالحسن والحسين إماما. صلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات. نعرہ تکبیر. اپنی اپنی قوم نہ سمجھیں کافی تشریف فرما ہے. بلند آواز سے بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر. اللہم اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. پھر بھی نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. صلوات بلند آواز سے پڑھیے. دعا ہے ذات واجب
بانیان کے اراکین جتنے بھی رفقائے کار ہیں، اللہ ان تمام کی نوکری ڈیوٹی مصداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کی عظمت کے طفیل اس انتظام کے جتنے بھی منتظمین محتممین ہیں، اللہ انہیں اجر و ثواب سے بہرہ مند فرمائے۔ جتنے دل میں قدمے سکون شامل حال ہیں، خدا انہیں اجر و ثواب سے بہرہ مند فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ اللہ انہیں شفا کلی عطا فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں، اللہ پریشانی کو دور فرمائے۔ صاحبان ایمان تشریف فرما ہے، بانیان سمیت تمام جملوں کے مرحومین کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ جتنے قدم چل کے آئے ہیں، اللہ ہر قدم پہ نیکیوں سے سرفراز فرمائے۔ ہادی برک امام زمانوں کو اللہ جلد اذن ظہور عطا فرمائے۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ دیجیے گا۔ وہ جو ہے گفتگو شروع کی جائے سورہ مبارک بقرہ، اس کی ایک آیت میں نے سنا میں کلام میں پڑھی ہے۔ اس میں ارشاد ربانی ہے کہ میرا حبیب ان اللہ اصطفیٰ آدم، ویسے تو میرے سارے انبیاء چنے ہوئے ہیں، مگر اس آیت میں اللہ نے 4 ہستیوں کو مزید چنا ہے۔ 4 ہستیوں کا مزید اللہ نے اس آیت میں انتخاب کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے کہا بے شک میں اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ مصطفیٰ کا لفظ میں نے اصطفیٰ کا ترجمہ مصطفیٰ کیا ہے۔ ونوحًا، اور پھر میں نے نوح کے زمانے میں نوح علیہ السلام کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ وآل ابراہیم، پھر فرمایا میں نے ابراہیم کی آل کو بھی مصطفیٰ بنایا ہے۔ چوتھے نمبر پہ پھر فرمایا وآل عمران، اور میں نے ابراہیم کی آل کے بعد عمران کی آل کو بھی مصطفیٰ بنایا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے العالمین، یہ نہیں کہا کہ عالمین میں سے نہیں بلکہ عالمین پر، عالمین پر میں نے ان کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ ہمارے یہاں عربی گرامر میں 3 لفظ ہیں، اب گھبرا تو نہیں رہنا، تھوڑا سا گفتگو کریں۔ ہمارے یہاں عربی گرامر میں 3 لفظ ہیں جس کا ترجمہ ہمیشہ ایک کیا جاتا ہے۔ استفاء وہ کہتے ہیں چنا ہوا، اجتباء چنا ہوا، چونکہ میرے مولا حسن کی مخصوصی ہے نا، اجتباء مجتبا، اجتباء چنا ہوا، ارتضاء بھی چنا ہوا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ان تینوں لفظوں کا معنی ایک نہیں ہے بلکہ معنی الگ الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی حکیم نے کوئی کشتہ بنانا ہو تو وہ پہاڑوں کا سفر کرتا ہے، وہاں پہ ہیرے جواہرات سب اکٹھے کرتا ہے، جس میں پتھر بھی آتے ہیں، وجہ فرمائیے، جس میں تنکے بھی آتے ہیں، جس میں چھوٹے ٹکڑے بھی آتے ہیں، کچرا بھی ہوتا ہے۔ اب ان کو جمع کر کے جب وہ سارے صاف کرے گا، کچرا الگ ہو جائے گا، موتی ہیرے جواہرات الگ ہو جائیں گے۔ اس پہلی منزل کا نام ہے استفاء۔ اور توجہ فرمائیے گا، اب اس نے سارے موتی اکٹھے کر لی، کچرا ہٹا دیا۔ اب پھر اس نے دیکھنا ہے کہ میں نے کون سا کشتہ بنانا ہے، تو کون سے کشتے کے لیے کون سا مجھے جوہر چاہیے، ہیرا موتی چاہیے، تو جو اس نے پھر مزید سلیکشن کرنی ہے تو اس کے دوسرے مرحلے کا نام ہے اجتباء۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی، ذہن میں لائیے گا، میں بہت بڑے مجمع کے لیے جملہ جو کہتا ہوں وہ جناب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا مرحلہ ہے کہ کچرا الگ ہو گیا، تنکے الگ ہو گئے، پتھر الگ ہو گیا، سکروڑ الگ ہو گیا، صرف ہیرے نکلے، اس کا نام ہے استفاء۔ اس کا انہیں کشتے کے لیے مزید الگ کیے، اس کا نام ہے اجتباء۔ کشتہ بن گیا اس نے جو اپنے لیے پسند کیا، اس کا نام ہے ارتضاء۔ اگر آپ کی توجہ ہے، استفاء سے ہے مصطفیٰ، اجتباء سے ہے مجتبا، ارتضاء سے ہے مرتضیٰ۔ نہیں جاگے گی میرا دل دکھے گا، مجھے آدم سے لے کے ابراہیم تک کوئی ایسا گھرانہ دکھا دیں جہاں پہ تینوں ہستیاں نظر آئیں، سوائے آل محمد کے گھرانے کے پیغمبر کا گھرانہ ایسا ہے جہاں پہ مصطفیٰ بھی نظر آتا ہے، مجتبا بھی نظر آتا ہے، مرتضیٰ بھی نظر آتا ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ صلوات عظیم ثواب ہے، بلندر صلوات پڑھیں گے، سب کو یاد ہے بلندر صلوات بھیجے اللہ۔
سلامت رہی. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، میں نے نوح آدم کو چنا، میں نے نوح کو چنا ہے، یعنی نوح اللہ کا مصطفیٰ شدہ آل ابراہیم، ابراہیم کی آل کو چنا. پھر فرمایا وہ آل عمران، اور عمران کی آل کو چنا ہے. اب جتنے پڑھے لکھے اب آپ ہیں مزید تھوڑا سا جاگیں گے. دو نبیوں کو چنا ہے اللہ نے، دو انبیاء کی آل کو چنا ہے. توجہ فرمائیے. پروردگار آپ نے آدم کی آل کو کیوں نہ چنا؟ تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا. میرا مالک آپ نے نوح کی آل کو کیوں نہیں چنا ہے؟ آواز توحیداتی محسن جوادی جن کی آل میں امامت تھی ان کی آل کو چنا ہے. توجہ فرمائیے گا. جن کی آل میں امامت نہیں تھی ہم نے ان کی آل کو نہیں چنا ہے. آدم کی آل میں امامت نہیں ہے، ہم نے صرف آدم چنا، آل نہیں چنی. توجہ رکھیے گا. ہم نے نوح کو چنا ہے، نوح کی آل میں امامت نہیں تھی، نوح کو چنا، نوح کی آل کو نہیں چنا ہے. امامت شروع ہوئی ہے ابراہیم سے. اگر آپ گھبرائیں گے نہیں تو میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور فرمائیے گا. ارشاد ربانی ہوا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے، اے میرا محمد، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا. مگر میں بھائی سے کہوں بھائی آپ اس وقت کو یاد کریں جب ہم مجھے ریسیو کرنے کے لیے فلاں دیوار کے پاس آئے تھے. یعنی یہ بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہوں. اللہ جو مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے اے محمد یاد کریں جب میں نے ابراہیم کا امتحان لیا ہے. اس کا مطلب ہے ابراہیم امتحان دے رہے تھے، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. سلوات بھیجیے دونوں ہاتھ بلند کر کے. حیدری تھوڑا بولا کریے، ثواب ہوتا ہے. بزرگ بول رہے ہیں، نوجوان نہیں بول رہے، شرم کر رہے ہیں. سلوات بلند کر بھیج دی محمد والے محمد نہیں. مجھے پر میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ابراہیم کی آل کو چنا ہے. تو آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ تو مکمل کر لو نا. اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابھی اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا. فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے. کون سا امتحان؟ وہ جو آگ والا امتحان ہے نا. آگ روشن کی گئی ہے، اس میں بگوڑے میں ڈالا گیا، منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا. ابراہیم تو آگ میں جو امتحان دے رہا تھا امتحان میں کامیاب ہوا. قالا، ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما. اس امتحان کے بعد ہم نے تمہیں نبی پہلے بنایا تھا، رسول پہلے بنایا ہے. اب جو تو امتحان میں کامیاب ہوا ہے ہم تو جو لوگوں کا امام بھی بنا رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا. میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کہا. توجہ فرمائیے، تصور غور فرمائیے گا. تصور بھائی کیا جملہ کہا ہے؟ شہباز اس کو ذرا تھوڑا سا ایسا کھولے کہ گلے کو نہ پکڑیے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. کیا کہا؟ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا ہے. ابراہیم امتحان کے بعد امام بنے ہیں. توجہ رکھیے گا. ہم جو شیعہ میں حیدر کرار مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں اور ایتوں کو چھوڑے یہ آیت دلیل بن رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم امتحان کے بعد امام بنا ہے. توجہ رکھیے گا. جو امتحان کے بعد امام بنے وہ اور ہے، جو امتحان سے پہلے امام بنے وہ اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام امام بنے ہیں مگر لوگوں کے بنے ہیں اور وہ بھی امتحان کے بعد. لیکن آئیے میرا مرشد علی امام بنا ہے امتحان سے پہلے. وہ بھی لوگوں کا نہیں، عالمین کا امام. رسول عالمین کے ہیں تو میرے مولا علی بھی عالمین کے ہیں. آپ گھبرا تو نہیں رہے، میں یہاں جملہ پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں رسول نے خود فرمایا انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک نور سے بنائے گئے ہیں. توجہ رکھیے گا. میرا بہت پرانا جملہ ہے، حدیث بہت پرانی ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں. نبی نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے بنائے گئے ہیں. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی دیکھیں یہ کیسی حدیث پیغمبر ہے، اللہ کے یہاں نوروں کی کمی تو نہیں ہے. اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ محمد کے نور کو الگ نور سے بنایا، علی کو الگ نور سے بنایا ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر الگ نور سے بناتے، جیسے سیب ہوتا ہے، ایک سیب اس کے ایک حصے کو کھائیں وہی مزہ، دوسرے حصے کو کھائیں وہی مزہ، دوسرا سیب کاٹیں گے 19-20 کا فرق نظر آئے گا. اللہ نے اگر الگ الگ نور سے بنایا ہوتا تو کل کو کوئی متعصب ملا کہہ دے گا کہ 19-20 کا فرق ہے. اللہ نے محمد علی کو ایک نور سے بنا کے بتا دیا ہے جیسا نور محمد والا ہے ویسا نور علی والا ہے. ایک نور سے بنائے گئے میں اور علی. کیا فرمایا؟ ہم نے ابراہیم کی آل کو چنا ہے.
آگے آئیے آیت کو تھوڑا مکمل نہ کر لیتا، ترجمہ مکمل کر لیتا۔ ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے ابراہیم کی آل کو چنا، ہم نے عمران کی آل کو چنا۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ جو عمران ہے نا، یہ عمران حضرت موسیٰ کے والد ہیں۔ میرے دوستو دیکھیں، آدم پہلے آئے، اللہ نے ذکر بھی پہلے کیا، نوح بعد میں آئے، اللہ نے ذکر بھی بعد میں کیا، ابراہیم کی آل بعد میں آئی، اس کا ذکر بھی بعد میں ہے۔ ابراہیم کی آل کے بعد مجھے کوئی دکھائے موسیٰ، پھر ہم مانیں گے موسیٰ کے والد کا تذکرہ ہے۔ تو جو تاریخ کہتی ہے کہ ابراہیم کی آل کے بعد کوئی موسیٰ نہیں آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے عمران کی آل کوئی اور ہے۔ آئیے ہم کسی سے نہیں پوچھتے ہیں، ہم کسی مولوی سے نہیں پوچھتے، کسی ملا سے نہیں پوچھتے ہیں، کسی امام مسجد سے نہیں پوچھتے ہیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ آل ابراہیم کیا ہے، یہ آل عمران کیا ہے۔ اگر آپ گھبرائیں گے تو میرا دل دکھے گا۔ پیغمبر بیٹھے، سرکار سے کسی نے پوچھے یا رسول اللہ آل عمران کون ہے، آل ابراہیم کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تھوڑی دیر رک جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے مرشد علی نے مسجد کے دروازے پہ قدم رکھا، نبی نے علی کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور دیکھ کے فرمایا پھر سوال کر اللہ کے رسول، یہ سورہ میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کی آل کو چنا ہے، ہم نے چنا ہے عمران کی آل کو، یہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں انا آل ابراہیم یا علی انت آل عمران، میں ابراہیم کی آل ہوں تو عمران کی آل ہے۔ میں ابراہیم کی آل ہوں، علی عمران کی آل ہے۔ فرمائیے عمران کی آل کو اللہ نے چنا ہے، مجھے نہیں معلوم اللہ نے چنا ہے مولوی بھلا رہا ہے۔ فرمائیے اللہ نے ابراہیم کی آل کو چنا ہے، فرمائیے ابراہیم کی آل چنی گئی، عمران کی آل بھی چنی گئی۔ عمران میرے مرشد علی کے والد کا نام ہے، اصل نام عمران ہے۔ ابو طالب تو کنیت ہے نا، توجہ گھبرائیں گے تو نہیں میں جملہ کہنا۔ سرکار ابو طالب کی کنیت ہے، پہلے بیٹے کے نام سے ہے، طالب نام تھا۔ میرے مولا علی کے 3 بھائی اور ہیں نا، پہلے طالب، عقیل، جعفر، علی۔ گھبرا تو نہیں رہے، 10 سال کا فرق ہے، 10 سال بڑے طالب، پھر جعفر، پھر عقیل، پھر میرے مولا علی۔ لیکن خدا کی قسم ہے دل دکھتا ہے جب لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں کہ بھی سارے برابر ہیں، سارے برابر ہیں۔ توجہ رکھیے گا، احترام اپنی جگہ پہ ہے، اصحاب کا احترام قابل احترام ہے، اصحاب کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن آل اس سے کہیں بلند ہے۔ میرے دوستوں علی کے 3 بھائی اور بھی ہیں، طالب، عقیل، جعفر، علی۔ چوتھے نمبر پہ میرے مولا علی ہے۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، میرا مرشد علی چوتھے نمبر پہ ہے مگر بھائیوں میں ہے، نہیں توجہ نہیں فرمائی، میرے مولا علی کا نمبر 4 ہے مگر بھائیوں میں ہے نا۔ 3 بھائی اور ہیں جناب علی کے، طالب، عقیل، جعفر، علی۔ خدا کی قسم میں فضل پڑھ رہا ہوں، کبھی طالب نے نہ کہا میں علی جیسا، نہیں توجہ نہیں فرمائی، تھوڑا ذہن نہیں ملا، اشارے ثواب سے مجلس تو نہیں ہے، یہ مخصوصی کی مجلس ہے، تھوڑا بیدار رہیے گا۔ میں کچھ یاد کر رہا ہوں کہ مجلس سے 3 4 مجلس سے ڈیلی ہیں، رات کے 2 بجے واپس آ رہے ہیں۔ یہ آل محمد کا ذکر ہے کہ زبان بول رہی ہے، انہیں کا معجزہ ہے۔ میں کچھ یاد کر رہا ہوں کہ جناب دیکھیں، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، شفقت ایک ہے، تربیت ایک ہے، دسترخوان ایک ہے، کھانا ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، مگر کبھی طالب نے نہیں کہا میں علی جیسا، توجہ فرمائیے گا، کبھی جعفر نے نہیں کہا میں علی جیسا، کبھی عقیل نے نہیں کہا میں علی جیسا۔ بھائی جان غور فرمائیے گا، 3 بھائی علی کے اور ہیں، طالب، جعفر، عقیل، 3 بھائی ہیں۔ جب ان تینوں نے کبھی علی کی برابری نہیں کی ہے تو میں جملہ کہوں کہ جب فضیلت ماں باپ کی اولاد علی کی برابری نہ کر سکی تو پھر بے فضیلت ماں باپ کی اولاد علی کی برابری کیسے کر سکے؟ سلوات نام علی اچھا لینا چاہیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ کوئی بھی میرے مرشد علی کے برابر نہیں ہے۔ عمران کی آل اللہ نے چنی ہے، اب گھبرا تو نہیں رہے گا، چونکہ آج اس ہستی کی مخصوصی ہے، میرے مولا کی شہادت کا دن ہے، یہ جناب عمران کا پوتا ہے، گھبرائیں گے تو نہیں۔ اسی لیے میرے مولا نبی نے فرمایا تھا ہم سارے کے سارے محمد ہیں، حدیث پیغمبر ہے نا، یہ طرفین کی کتابوں میں بڑی معتبر ہے، مشہور ہے، متفقہ ہے حدیث، اس حدیث کا کوئی منکر نہیں ہے، کوئی انکاری نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا اولنا محمد
آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ میرا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، ہم 14 کے 14 محمد۔ توجہ فرمائیے، یہ بھی ہے کہ پہلا بھی حسن، دوسرا بھی حسن، آخری بھی حسن، درمیانہ بھی حسن۔ چھٹے امام سے کسی نے کہا تھا، میں تھوڑا سا آپ کو بیدار نہ کر لوں کہ جو بندے پچھلے نہیں بول رہے ہیں میرے ساتھ، تھوڑا سا بول رہا ہوں ساتھ میں۔ چھٹے امام سے کسی نے کہا تھا، مولا یہ بتائیے، یہ آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ ہم 14 محمد ہیں، پہلا، آخری، درمیانہ۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میرا پہلا علی، توجہ فرمائے، میرا درمیانہ علی، میرا آخری علی، ہم 14 کے 14 علی۔ امام نے مسکرا کے فرمائے، بندے خدا ہیں بھی کہہ سکتے تھے، دنیا سے ایک علی ہضم نہیں ہوتا، 14 کہتے تو کیا حال ہوتا۔ صلوات بھیجیے محمد والے، صلوات، ایک شاندار صلوات بھیجیے محمد والے۔ آگے تشریف لائیں، آگے بزرگان وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں، بسم اللہ، آگے تشریف لائیں۔ صلوات کے ساتھ اس دور حضرات آگے تشریف لائیں، بہت لطف آئے گا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، آیت ہے، آیت روایت نہیں ہے۔ ہم نے آدم کو چنا، ونوحن، ہم نے نوح کو چنا، آل ابراہیم، ہم نے ابراہیم کی آل کو چنا، آل عمران، ہم نے عمران کی آل کو چنا۔ لائق تحسین ہمارے اہل سنت علماء کہ جو اس چیز کے قائل ہیں کہ جناب ابو طالب کامل الایمان تھے، لیکن آج بھی کوئی ناسبی ٹولہ ہے کہ جو کہتے ہیں جناب ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، اللہ نے کہا ہے ہم نے چنا ہے، نہیں توجہ نہیں فرمایا، میں چننے کے لفظ کہا، میں نے مصطفیٰ بنایا ہے، اللہ کہتا ہے میرا چنا ہوا ہے، مولا کہہ رہا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے، نہیں توجہ نہیں فرمایا۔ اچھا، بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو احباب اس چیز کے قائل ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ جناب ابو طالب نے رسول خدا کا نکاح پڑھا تھا۔ بھائی جان میری جانب دیکھیے گا، جو اس چیز کے قائل کیا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے رسول خدا کا نکاح پڑھا تھا۔ اب توجہ فرمائیں، تھوڑا سا ذہن میں لیں، میں آل عمران کا تذکرہ کر رہا ہوں، امام حسن پہ آنا چاہتا ہوں، ایک جملہ میں پڑھتا ہوں، تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا۔ کیا کہا؟ ہم نے عمران کی آل کو چنا ہے، عمران کی آل کا پہلا فرد ہے جناب ابو طالب۔ توجہ فرمائیے، عمران بھی چنا گیا، عمران کی آل بھی چنی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن رسول خدا کا نکاح پڑھا تھا، نہیں توجہ نہیں فرمائی۔ دیکھیں، میں کہتا ہوں کسی بھی مسلک کے بچے کا نکاح ہو، ہم اپنے اپنے مسلک کا عالم بلاتے ہیں۔ اہل تشیع مسلک کے بچے کا نکاح ہو، نکاح خواں اہل تشیع عالم ہوگا۔ اہل سنت مسلک کے بچے کا نکاح ہو، نکاح خواں اہل سنت ہوتا ہے۔ بریلوی مسلک کے بچے کا نکاح ہو، نکاح خواں بریلوی ہوتا ہے۔ اہل حدیث کے مسلک کا نکاح ہو تو نکاح خواں اپنے مسلک کا ہوتا ہے۔ ہمیں مسلک یاد ہے، سید الانبیاء کو مسلک یاد نہیں تھا، یار حد ہو گئی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ہمیں تو اپنا مسئلہ کی یاد ہے، پاک پیغمبر کا جو نکاح پڑھا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جناب رسول خدا دلہا بن کے جناب خویت کے گھر گئے ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر گئے ہیں، تو محمد عربی کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا ہے۔ میرا دل دکھے گا جب میں زمین کھیر کے بیٹا رہے گا، نہیں بولے گا۔ سرکار نے خطبہ نکاح پڑھا، خطبے کا پہلا جملہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کا دل ٹھنڈے ہو جائے۔ دیکھیں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذر ابراہیم و ذریۃ اسماعیل۔ تاریخ میں یہ خطبہ موجود ہے، کہیں اور نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے۔ جناب ابو طالب کہہ رہے الحمدللہ الذی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت اسماعیل سے پیدا کیا، نسل ابراہیم سے پیدا کیا ہے۔ جناب رسول خدا کا نکاح ہو رہا ہے اعلان نبوی سے پہلے، وہ جو فرمائیے گا بھئی نکاح ہو رہا ہے قرآن نازل ہونے سے پہلے۔ جناب ابو طالب کے منہ سے جملہ نکلا الحمدللہ۔ اللہ نے کہا اے ابو طالب، مجھے تیرا نکلا ہوا جملہ اتنا پسند آیا ہے، جب قرآن نازل کروں گا اگر قرآن کا آغاز میرے جملے سے نہ کروں تو میرا نام بھی اللہ نہیں ہے۔ عمران کی آل شریف، امام حسن مرتبہ کون ہے؟ جناب عمران کے پوتے، علی کے بیٹے۔ اور دیکھا جائے قرآن کے آیت کے مطابق آیت مباہلہ میں امام حسن صرف علی کے بیٹے نہیں بلکہ پاک پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ آیت پڑھ دو، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ 3 دن تک رسول کریم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید پیش کیا، مگر نجران کے عیسائی نہ مانے۔
تو جب نہ مانے تو ایک پنجاب میں ہم بڑا ایک بہترین جملہ سریلا جملہ پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا محمد اب انہیں بلا جن کے بغیر نہ تیرا گزارا ہے نہ میرا گزارا ہے. آیت آئی ہے آیت فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُنَا وَنِسَاؤُكُمْ وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسُكُمْ. فرمایا ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لیتے ہیں. ثم نبتہل پھر لڑائی نہیں پھر کردار کا مقابلہ کرتے ہیں. کردار کا مقابلہ. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جو جھوٹا ہوگا نا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. تو جو فرمائیے ہمیں کسی کی پر لعنت بھیجنے کا شوق نہیں ہے. جب اللہ بھیجتا ہے دشمن پہ تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ نہیں توجہ نہیں بنی. شیعہ سنیہ بات بیٹھے ہوئے سارے آل محمد کے غلام ہیں. آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہے. ہمیں کسی بھی شوق نہیں ہے کہ فرخام کام غلط کام کرتے رہیں. جو کام اللہ اور رسول نے کیا ہے وہ کام ہم بھی کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ. اللہ کہتے ہیں جو جھوٹا ہوگا نا اس پہ لعنت ہوگی. کس کی؟ اللہ کی لعنت ہوگی. توجہ فرمائیے گا. اب یہ دشمن خدا پہ دشمن رسول پہ دشمن آل رسول پہ آپ لعنت بھیج دیا کریں. نام لینے کی ضرورت نہیں. لعنت خود ڈھونڈ لے دی ہے. میں نے کہاں جانا ہے. صلوات بے شمار. صلوات بھیجی محمد والے محمد بھی بلند آواز. نفس رسول سے کیا ہے؟ جناب حسن مجتبی اولاد مصطفیٰ ہے. ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. بیٹوں کی جگہ پہ حسنین کریمین گئے. نساء کی جگہ پہ بطول عذرا گئی. نفسوں کی جگہ پہ میرا مرشد علی گیا. پیغمبر لے کے گئے میدان مباحلہ میں. سارے جملے میں چھوڑ رہا ہوں. سارے جملے چھوڑ رہا ہوں. جمع کا صیغہ ہے ابناءنا. جتنے بیٹے چاہو لے آؤ. پورا بھرا ہوا مدینہ تھا. نبی نے بیٹوں کی جگہ پہ حسنین کو اٹھایا. حسین کو سینے سے لگایا. حسن کو انگلی پکڑائی. اب لے کے چلے. اب جو چلے تو انہوں نے دیکھا جو ان کا 70 یہ پادری آئے ہوئے تھے. بڑا جو ان کا سردار تھا سید تھا لاٹ پادری تھا. وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا. اگر تم نے مباہلہ کیا تو دنیا صفحتی سے مٹ جاؤ گے. نہیں توجہ فرمائیے کہ یہاں بھی ایک تبلے اور تبرے کا جملہ سنا دو میں جناب کو. راوی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کا جو جھوٹا ہوگا اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی. مجھے بتائیے کہ نجران کے عیسائی مباہلہ ہار گئے. مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ مباہلہ جیت گئے. لیکن اللہ نے کہا تھا لعنت بھیجنی ہے. اللہ نے لعنت بھیجی نہیں ہے. نہیں توجہ نہیں فرمائی. پھر پوچھے محسن جوادی قرآن کہہ رہا ہے جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. لیکن یہاں اللہ نے لعنت نہیں بھیجی ہے. کیوں؟ آواز توحید ہے کہ محسن جوادی جو آل محمد کے سامنے آ کے پیچھے ہٹ جائے پہچان جائے وہ رحمت اللہ ہوتا ہے. جو ٹکرا جائے وہ لعنت اللہ ہوتا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. صلوات بلند آواز سے محمد والے. حسن مجتبی کون ہے؟ اولاد مصطفیٰ. میرے مولا دنیا میں آئے. ایک جملہ فضائل کو ایک جملہ موجودے کا گھبرائے تو نہیں ڈالنا. تو جو فرمائی بس 2 جملے میں نے فضائل کے پڑھنے ہیں. میرے مولا دنیا میں آئے 15 شعبان 70,000 ملائکہ عرش چھوڑ کے فرش پہ مبارکبادی دے دیا. سید الانبیاء دنیا کے لوگ بھی آئے. یا رسول اللہ نے آپ کو نواسا عطا کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں نہیں اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا. ہر نبی کو بیٹے اللہ نے اسی کی صلب سے عطا کیے. مجھ محمد کو بیٹے اللہ نے علی کی صلب سے عطا کیے. مجھے فرمائے یعنی بیٹا مجھے عطا کیا ہے. ایک بندہ آیا. آپ خبر تو نہیں رہے پچھلے بار کیا کیا. ایک بندہ آیا اس نے اور سے میری مولا کو دیکھنے لگا تکنے لگا. علی کا بیٹا امیر بیٹا آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا. حسن مجتبی آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ نہ دائیں دیکھتا نہ بائیں دیکھتا نہ پلک چمکتی ہے نہ آنکھ کی پلکیں ہلتی ہیں. یہ بتائیے گا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ نبی نے فرمایا الحمدللہ ٹھیک ہے. یا رسول اللہ مسلسل دیکھ رہا ہے. میرے مولا فرماتے جاہل تو نے اندازہ نہیں کیا ہے میرا حسن زمین پہ سو کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. ایک صلوات بھیجے حضرت کی ذات بلند آواز سے محمد. سارے محمد ہیں
بس نہیں، سارے محمد، پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی، آخری بھی، سارے کے سارے محمد پیغمبر ہے۔ چونکہ آج رسول خدا کی مثال کا دن بھی ہے نا، پاک پیغمبر کی رحلت کا دن بھی آج ہے 28 صفر۔ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر کے زمانے میں ایک بندہ آیا دور دراز، اللہ کے نبی میں نے آپ کا کلمہ پڑھا، اور جو فرمائیے بہترین جملہ ہے، رات میں نے کافی جگہوں میں پڑھا ہے اور بڑی داد ملی ہے، بڑے لوگ دل خوش ہوئے، ان کا آل محمد کے فضائل کا بھی اس میں سمندر ہے۔ اللہ کے نبی میں نے کلمہ پڑھا ہے، نبی نے فرمایا تو نے اپنی آخرت سنوار لی ہے۔ یا رسول اللہ میری قوم ابھی تک مسلمان نہیں ہے، رسول فرماتے ہیں انہیں بھی مسلمان بناؤ۔ ہم بھی کہتے ہیں لوگوں کو بھی، آپ بھی شیعہ نے حیدر قرار بناؤ، آل محمد کا لوگوں کو حبدار بناؤ، شیعہ سنی اب آپ اہل بیت کے چاہنے والے۔ اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں اپنے علاقے میں جا کے آپ کا کلمہ لوگوں کو پڑھاؤں۔ نبی نے فرمایا اچھی بات ہے اور جنت کے زیادہ حقدار ہو جاؤ گے۔ یا نبی اللہ اگر میں کلمہ پڑھاؤں تو کوئی نذرانہ بھی ملے گا؟ یہ جو والا میں جناب کے لیے سنا رہا ہوں، اس نے اپنے زمانے میں کہا یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھا دوں تو کیا مجھے کوئی فیس ملے گی؟ نبی نے فرمایا ہاں اگر تو نے فیس کا کہہ دیا ہے ایسی فیس ملے گی تیری نسلیں یاد رکھے گی۔ توجہ فرمایا یا نبی اللہ کیا ملے گا؟ نبی نے فرمایا لاؤ کاغذ قلم دوات تمہیں میں لکھ دوں۔ توجہ فرمائیے گا، میں یہ جملہ جلدی میں کہہ دیا۔ اس نے کہا کیا ملے گا؟ رسول نے فرمایا 80 اونٹنیاں ہوں گی، ڈبل کوہان والی ہوں گی، سرخ رنگ کی ہوں گی، ایک مہار میں ہوں گی، سونے اور چاندی سے لدی ہوئی ہوں گی۔ یہ توجہ نہیں فرمائی، جب کہا نا کہ یہ اتنی ہوں گی خوش ہو گیا۔ یا رسول اللہ 80 اونٹنیاں، آج ایک اور دیکھیں 5 لاکھ سے کم کا نہیں ہے۔ اس زمانے میں 80 اونٹنیاں خالی نہیں، ڈبل کوہان والی، زیرے جواہرات سونے سے لدی ہوئی ہوں گی۔ یا رسول اللہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں زبان کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، یہ کوئی تحریر میں نہ ہو جائے، یہ کوئی تحریر میں ہو جائے، ریٹن میں۔ رسول نے فرمایا لاؤ کاغذ قلم دوات میں تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ خدا کی قسم اس نے کاغذ دیا، نبی نے فوراً لکھ دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، نبی نے لکھ دیا ہے۔ آج مولوی کہتا ہے نبی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، نہیں توجہ نہیں فرمایا۔ اس نے کاغذ قلم دوات دیا، مصطفیٰ نے لکھ کے دے دیا ہے۔ اب جب اس نے لکھ کے لیا، سامنے لکھا ہوا تھا من محمد رسول اللہ، یہ ایگریمنٹ، یہ تحریر نامہ، یہ بات چیت کا معاملہ جو ہے یہ محمد عربی سے ہے۔ اگر اس نے پورے قبیلے کو مسلمان بنا دیا ہے، 80 اونٹنیاں ڈبل کوہان والی سونے اور چاندی سے لدی ہوئی ایک مہار میں ہوگی اور میں رسول کہہ رہا ہوں اسے دی جائے گی۔ یا نبی اللہ، سارے جملے تو آپ نے خاموشی سے سنے، تھوڑا سا بولیے گا۔ یا نبی اللہ اگر آپ نہ ہوئے تو؟ سرکار نے فرمایا یا میں دوں گا یا وہ دے گا جو مجھ محمد میں سے ہوگا۔ اب یہ چلا گیا اپنے علاقے، نبی یہاں رہ گئے۔ تقریباً 10 ہجری کا واقعہ، 11 ہجری 28 صفر نبی کی رحلت ہے، نبی دنیا سے چلے گئے۔ یہ کلمہ پڑھاتا رہا، مسلمان بناتا رہا، لوگوں کو دائرہ اسلام میں لاتا رہا۔ وقت گزر گیا، جب یہ مسلمان بنا کے کلمہ پڑھا کے پوری ایک نام کی لسٹ بنا کے وہاں آیا مدینے میں، پتہ چلا نبی اکرم رحلت فرما گئے۔ توجہ فرمائی کہ میرے فضائل کے پاس آخری 2 جملے، رحلت فرما گئے ہیں۔ تو یہ آیا اور اس نے آ کے دربار میں سوال کیا، دیکھا تو ممبر رسول تھا، بیٹھنے والے کوئی اور تھے، آ کر کے سلام کیا اور اس نے پرچہ نکالا، پرچہ نکال کے کہا دیکھ کر اس صاحب ممبر نے جملہ کہا، کہنے لگے دیکھیں نبی کریم باغ فدر چھوڑ کے گئے تھے، وہ حکومت کے مہد آ گیا ہے، فلاں فلاں علاقہ فلاں کو مل گیا ہے، یہ ممبر ہمارے پاس ہے، نبی نے تو کچھ چھوڑا نہیں ہے، آپ کو کیا دیں؟ خدا کی قسم یہ جملے سنے، درمیان میں سلمان فارسی اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا، کہا میں اس کے دروازے پہ لے چلوں جو نفس رسول ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تمہیں نفس رسول کے دروازے پہ لے چلوں، خدا کی قسم ہے میرا دل دکھے گا جو بندہ نہیں بولے گا۔ ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے لے آئے علی کے دروازے پہ، دستک دی، علی نے دروازہ کھولا، اس نے سلام کیا، علی نے اس کا نام لے کے سلام کا جواب دیا۔ جو لوگ حج اور عمرے پہ جا چکے ہیں وہ پہاڑی جو 4 سال پہلے آل سعود نے نہیں گرائی تھی، ابھی تو گرا دیا، 4 سال پہلے تک وہ موجود تھی۔ میں جب بھی گیا ہوں 4 سال پہلے تو میں نے ہر بندے کو پکڑ کے وہ دکھائی تھی، میں نے کہا یہ ابو شمشام کی پہاڑی ہے،
اچھا یہ دروازے پہ آئے تو اپنی جیب سے پرچہ نکالنے لگے. توجہ رکھیے گا، جب پرچہ نکالنے لگے تو مولا علی مسکرا کے فرماتے بندہ خدا پرچہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تیرا نام جانتا ہے وہ تیرا کام بھی جانتا ہے. توجہ فرمائیے گا، جس جملے میں اتنا وزن ہو وہاں زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. کیا کہا؟ جو تیرا نام جانتا ہے تیرا کام بھی جانتا ہے. مولا نے فرمایا تیرا کام یہ ہے کہ تجھ سے میرے آقا محمد نے یہ وعدہ کیا تھا اگر کلمہ پڑھا دیا تو 80 اردیاں ملیں گی. کہاں مولا ایسا ہے؟ مولا نے فرمایا کیا ڈبل کوہان والی لکھی تھی؟ دیکھر کہتے ہیں ہاں یا علی ایسا ہے. مولا نے فرمایا کیا ایک مہار میں لکھی ہوئی ہے؟ کہا مولا ایسا ہے. مولا نے فرمایا کیا بتائیں سونے اور چاندی سے لدی ہوئی ہوں گی؟ کہتا ہے ہاں مولا یہ ایسا ہے. امام نے فرمایا اچھا دیکھیں میں کوئی کام کر رہا ہوں، سامنے صحن میں میری جوڑی کھیل رہی ہے، حسنین کریمین کھیل رہے ہیں. امام فرماتے ہیں چاہو تو نانا کا قرضہ حسن اتارے، چاہو تو حسین اتارے. جب اس نے دیکھا میرے مولا حسن کے قد میں بلند تھے، میرے مولا حسن اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ اس کو بھیجے. توجہ فرمائیے گا، میرے مولا نے ہاتھ پکڑا. اب یہاں ایک بہترین جملہ ہے، میرے مولا ہاتھ پکڑ کے یہ سوچ رہا ہے کہ کسی سرام میں لے جائیں گے، کہیں بڑی حویلی میں جہاں اونٹ ہوں گے ناکہ ہوں گی، لیکن میرے مولا کہیں نہیں گئے. مدینہ سے باہر آئے، پہاڑی پہ چڑھے، پہاڑ کی چوٹی پہ لے آئے. توجہ فرمائیے گا. اب شمشام کہتے ہیں حسن کہاں سے دیں گے؟ مولا نے فرمایا ہم جہاں سے چاہیں گے وہیں سے دیں گے. نہیں توجہ نہیں فرمائی. امام نے فرمایا جہاں سے ہم چاہیں گے ہم وہیں سے دیں گے. میرے مولا نے کیا کیا؟ امام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، پہاڑ کا ایک حصہ پھٹا ہے، ایک مہار باہر آئی. علی کے امیر بیٹے نے اس کے ہاتھ میں مہار پکڑائی. توجہ فرمائی، دیکھیے گا میری جانب، مہار پکڑائی. مولا کیا کروں؟ امام نے فرمایا ایک آواز نکلے گی، ایک اونٹنی باہر آئے گی، سونے اور چاندی سے لدی ہوئی ہوگی، سرخ رنگ کی ہوگی، ڈبل کوہان میں ہوگی، مگر مہار ایک ہے. اچھا یقین جانے ایک آواز نکلی، ایک اونٹنی باہر آئی. امام نے فرمایا پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، آگے تک دیکھتے جانا ہے. اب میں ایسا نعرہ سننا چاہتا ہوں جو جب تک صدا جانی چاہیے. خدا کی قسم ہے 1 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 آوازیں پوری ہوئی ہے، 80 اونٹنیاں پوری ہوئی ہے. یہ کہتے میں پلٹ کے دیکھوں کہ پیچھے کوئی چیز ہے بھی صحیح ہے نہیں ہے. یہ کہتے میں نے پلٹ کے دیکھا ہے، 80 اونٹنیاں تھیں، سونے جواہرات سے لدی ہوئی تھی. امام دیکھ کے فرماتے بندہ خدا وہ تو نانا کی عطا تھی، اگر تو گھر تک جاتے ہوئے پلٹ میں نہ دیکھتا نہ عطا میں کمی آتی نہ اونٹنیوں میں کمی آتی. اگر گھر تک نہ دیکھتے پلٹ کے نا، خدا گواہ ہے امام کی عطا بہت بلند ہے. ایک اخلاق کا جملہ بھی سنا دو امام کا. اب ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. میں تو آخری جملہ شکر ذکر مسائب کی جانب آ جاؤں. روی کہتے میرے امام کریم مانا اخلاق کے مالک تھے. مدینے میں سے گزر رہے اور ایک دشمن آل محمد، جسے میں پنجابی میں کہتا ہوں لال کانوں والا، سرخ کانوں والا، یہ جا رہا تھا. جیسے اس نے پہچانا کہ حسن جا رہے ہیں، میرے مولا کے بالکل برابر میں آ گیا، برابر میں آ گیا. میرے مولا نے اسے پہچانا یہ اعصام بن مختلط ہے. اس نے پہچانا کہ حسن ابن علی ہے. امام کی شان میں اس نے گستاخی شروع کی، نازیبہ الفاظ کے. اگر ہمارے ساتھ کوئی کہتا ہوں فوراً گردن پکڑ کے گردن مروڑ دیتے ہیں کہ تو نے کیا کیا. لیکن امام سے کریم سے سخی ابن سخی، لجپال ابن لجپال، کریم ابن کریم، حجت خدا زہرا کے بیٹے. توجہ فرمائیے گا. اس لیے الفاظ کہے میرے امام سنتے رہے. یہ بکواس کرتا رہا، امام سنتے رہے. یہ کچھ کہتا رہا، امام کا چہرہ چھپ گیا. جب یہ کہہ کے تھک گیا، اب دیکھیے گا میری جانب، میرے امام نے سر اپنا اٹھایا. میرے مولا فرماتے احسان اگر تیری بات ختم ہو چکی ہو حسن شروع کرے. جب کہا نا کہ حسن شروع کرے، کہاں کہ جی میرے امام فرماتے لگتا ہے تم بھوکے ہو. اے بندہ خدا اگر بھوکے ہو حسن تجھے کھانا کھلایا. دارین قربان کر. امام نے فرمایا لگتا ہے تم پیاسے بھی ہو، حسن تجھے پانی پلایا. میرے مولا فرماتے لگتا ہے تم تھکے ہوئے، حسن تجھے بستر بنا دے. میرے شیخ یہ باب توجہ فرمائیے. حسنین کریمین میں سے جناب حسن کا ذکر پڑھ رہا ہوں. امام نے فرمایا لگتا ہے تمہارے پاس سواری بھی نہیں ہے اور حسن تمہیں عربی اور نسل گھوڑا دے. مولا فرماتے لگتا ہے تیرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں
یا حسن تجھے درہم و دینار دے. مولا فرماتے لگتا ہے تو مقروض ہے، حسن تیرا قرضہ بھی ادا کرے. خدا کی قسم اگر کلیجے سے دانت نکلے تو دانت دیجیے گا، ورنہ جو مرضی آئے دانت اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا. جب امام نے کہا بھوکے ہو کھانا کھلاؤں، پیاسے ہو پانی پلاؤں، سواری نہیں ہے سواری دوں، زیادہ راہ نہیں ہے زیادہ راہ دوں، تھکے ہوئے ہو اور بستر بنا دوں. میرے امام نے کہا مقروض ہو تیرا قرضہ ادا کرو. اتنے انعامات کی امام نے بارش کر دی. امام نے فرمایا بولتا کیوں نہیں ہے؟ سال جھک گیا، نگاہ جھک گئی. دیکھیں فرماتے حسن میں سوچ رہا ہوں میں کیا کرتا رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں. تو مجھے فرمایا اگلا جملہ ہے میں کیا کرتا رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں. امام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا کھلاؤں، پانی پلاؤں، زیادہ راہ دو، سواری دو، قرضہ پورا کرو، آرام کے لیے بستر بنا دو، اور کیا چاہیے. یہ کر کہتے ہیں مولا میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں. یہ جملہ ہے آپ کے بولنے کا. حسن امین فرماتے ہیں دیکھ بندے خدا تو نے وہ کیا ہے جو تیرے بڑوں کا عمل تھا، میں نے وہ کیا جو میرے بابا علی کی سیرت سے. یہ دونوں ہاتھ بلند کر کے خدیری نعرہ سنائیے حیدری. انہیں وہ کیا جو تیرے بڑوں کا عمل تھا، میں نے وہ کیا جو میرے بابا علی کی سیرت سے. یہ وہ زہرا کا شہزادہ جسے 72 دفعہ مسلمانوں نے زہر دیا ہے. کتنے دفعہ؟ 72 دفعہ. ایک دفعہ نہیں، مقتل کہتا ہے 72 مرہ. عزادارو زہرا کے اس بیٹے کو 72 دفعہ زہر ملا ہے. اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں دعا مانگا کرو ایسے کوئی نہ اجڑے جیسے زہرا کا گھرانہ اجڑا. خدا کی قسم ہے آپ اور ہم ہمیشہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری تدفین وہاں کی جائے جہاں میرے رشتہ داروں کے گھر ہے. میرے دادا کی قبر ہے، میرے بابا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے. ایک ہی گھر کے رہنے والے تھے، ایک جگہ قبریں نہ بن سکیں. نانا مدینے، ماں زہرا بقیہ، بھائی کربلا، بہن شام میں دفن ہوئی. عزادارو 2 بیٹے اللہ نے زہرا کو عطا کیے. میں جملہ کہا کرتا ہوں عزاداروں کے لیے مصائب کا جملہ ہے، گریہ ضرور کیجیے گا رونے والوں. خدا گواہ ہے یہ گریہ جو ہے جناب زہرا کی حسرت ہے. 2 بیٹے بطول کے اپنا اپنا نصیب ایک کے جنازے پہ تیر سے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک کے جنازے پہ تیر تھے، ایک کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا. اجرکم اللہ. 72 دفعہ میرے امام حسن مجتبیٰ کو زہر ملا ہے. جب امام کو سلام پڑھتے ہیں نا جنت البقیع میں جا کے لوگ سلام پڑھتے ہیں، ہم نے بھی کئی دفعہ جا کے پڑھا ہے. سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا معصوم. معصوم کے بعد کہتے ہیں المسموم. مسموم اسے کہتے ہیں جسے کئی مرتبہ زہر دی جائے. عزادار جب بھی میرے امام کو زہر ملتی سیدھا قبر رسول پہ چلے آتے، تعویذ قبر پیغمبر کو سینے سے لگاتے ہیں، زہر کا اثر ختم ہو جاتا. عزادار جب آخری مرتبہ میرے امام کو زہر ملی ہے نا، یقین جانے سارا دن میرے امام روزے سے ہیں. یہ جو کل کا دن گزرا ہے نا، کل کا دن راوی کہتے ہیں 27 کو میرے امام روزے سے ہیں. یقین جانے امام آئے جودہ کے دروازے پہ، زوجہ ہے امام کی جودہ ابن اشعث. خدا گواہ ہے اس خاندان نے بڑا رلایا ہے آل محمد کو. عزادار میرے مولا آئے رو کے فرماتے جودہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، افطار کا ٹائم قریب آ گیا، مجھے شربت بنا دو. عزادار اس ظالم عورت نے پوری شیشی ظاہر الہی کی ایک ہی جام میں اڈیل دی. مجھ سے سوال کرے محسن جوادی کون سی زہر؟ راوی کہتے ہیں یہ وہ زہر تھا جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں گرایا جائے نا میلوں تک مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہیں. خدا کی قسم ہے اگر دودھ دینے والے جانور کے سینگ میں زہر الہی کا ایک قطرہ رکھیں وہ جانور دودھ کے بدلے خون دینا شروع کر دیتا. میرے امام کے سامنے وہ جام آیا. میں تو ایسے پڑھا کرتا ہوں کہ اپنی جد کا ورثہ سمجھ کے میرے مولا نے منہ سے لگایا، ایک گھونٹ بھرا ہے. راوی کہتے ہیں اتنا ظالم زہر تھا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے بہرانا شروع ہو گئے. میرے امام رو کے فرماتے ہیں جودا تو نے میرے قاسم کو یتیم کر دیا ہے. اجرکم اللہ. جودا میرا قاسم چھوٹا ہے. رونے والوں عزادارو امام اٹھے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ امام کی آواز آتی ہے اے جودا جہاں تو نے بھیجا میں وہیں جا رہا. دیواروں کے سہارے لیتے میرے مولا حسن قبر رسول پہ آئے. مرکز کا
بوسہ لیا ہے، رو کر ایک جملہ فرماتے نانا قبر سے باہر آ تیرے بیٹے کو زہر مل چکا ہے۔ رونے والوں خدا گواہ ہے، قیامت کا منظر ہے، جب آئے قبر طویج پیغمبر کو حسن نے سینے سے لگایا، قبر رسول بنیادوں تک ہلنے لگ گئی ہے۔ نانا تیرے امیر بیٹی کو زہر مل چکا ہے۔ عزادارو رو کے فرماتے ہیں میرا لال اب جو تمہیں زہر ملا ہے نا میرا بیٹا، اب تم دنیا میں زندہ رہنے والے نہیں، حسن آنے والی رات میرے پاس مہمان بنو گے۔ عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، نانا کی قبر پہ بیٹھ کے حسن ایک جملہ کہا، سر اٹھائیے گا، ایک جملہ کہا، رو کر کے فرماتے نانا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں نانا تیرے پہلو میں مجھے قبر کی جگہ مل جائے گی۔ خدا گواہ ہے بڑا رویا ہے نبیوں کا سلطان، قبر سے رونے کی آواز بلند ہوئی، رو کے فرماتے میرا لال اگر دنیا نہ روکے نانا تو نہیں روکے گا۔ عزادارو یہاں سے ودا کر کے میرے مولا حسن مجتبی ماں زہرا کی قبر کی جانب چلے۔ عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، میرا گہرا مطالعہ ہے کتابوں کا، جب نانا کے روزے پہ آئے تھے چل کے آئے، لیکن جب ماں زہرا کی قبر پہ گئے ایسے گئے جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ گئے، کوہنیوں کے بال چل رہے ہیں، رو کے فرماتے ہیں او میری شکستہ پہلو والی اماں زہرا، او میری دربار سے خالی واپس آنے والی اماں زہرا، او مسلمانوں کے ظلم کا نشان بننے والی اماں زہرا، اماں قبر سے باہر آ تیرے امیر بیٹے کو زہر مل چکا ہے۔ رونے والوں خدا گواہ آئے، زہرا کی قبر کو سینے سے لگایا، اندر ماں کے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے، حسن تم دنیا کے دکھوں سے جی چھڑانے والے ہو، میرا لال آنے والی رات میرے پاس مہمان بنو گے۔ عزادار وہی جملہ کہا جو نانا کی قبر پہ کہا تھا، رو کے کہتے اماں اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اماں کیا تیرے پہلو میں مجھے قبر کی جگہ مل جائے گی؟ عزادارو ماں تھی نا، لیکن جو پرانے عزادار بیٹھے میرا جملہ سنیں گے، رو کے فرماتی ہیں میرا لال میرا مشورہ تو یہی ہے تیرا جنازہ نانے کے روزے پہ نہ جائے، میرا لال سیدھا میری مزار پہ چل آئے۔ میرے مولا یہاں سے چلے ہیں، راوی کہتے ہیں شریف زوجہ کے دروازے پہ آئے، عزادار رو کے فرماتے دروازہ کھول، عزادار قاسم کی ماں نے دروازہ کھولا۔ اب جو حسن کو رونے آئے ہوئے جناب سیدہ کو پرسہ دینے آئے، شرما کے نہیں رونا، آواز بلند کر کے رو۔ عزادارو ایک قدم اندر آئے، ایک قدم باہر صاحب، پہلے خون کی الٹی امام کو دروازے پہ آئی۔ عزادارو قاسم کی ماں فرماتی مولا خیریت تو ہے، امام کی آواز آتی فرما مجھے بستر بنا دے، مجھے زہر مل چکا۔ اجرکم اللہ، رونے والوں قاسم کی ماں نے بستر بنایا، گریہ کر رہی ہے، رو کے فرماتی ہے مولا کاش تیری ماں زہرا زندہ ہوتی۔ عزادار خدا گواہ میرے مولا بستر پہ تڑپے ہیں، عزادار بیٹھے ہوئے شرما کے نہیں رونا، آل محمد کا فرمان ہے ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے ضعیفہ ماں جوان کے لاشیں پہ روتی ہے۔ عزادار ایسے تڑپے ہیں، یہ تململو کململ شریر، ایسے حسر تڑپے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہی ہے۔ عزادارو آدھی رات کا عالم ہوا ہے، امام کے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے، رو کر کے فرماتے اتنا بچاؤ میرا قاسم کہاں ہے؟ عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، جب قاسم کا لفظ آیا بی بی فرماتی ہے مولا سامنے بستر پہ سویا ہوا ہے، امام فرماتے میرے بیٹے کو اٹھا میرے سینے پہ سلا دے۔ عزادارو آج دنیا کا دستور ہے، اولاد روتی ہوئی آئے ماں باپ سینے پہ سلائے سکون مل جاتا ہے۔ یہ جو قاسم بابا کے سینے پہ سوئے تھوڑی دیر کے بعد تڑپ کر کے اٹھ بیٹھے، رو کر کے فرماتے اماں کون سے کرم بستر پہ سلایا ہے؟ بی بی رو کے فرماتی ہے میرا لال جاگ تیرے بابا کا سینہ ہے، اجرکم اللہ، ہاں میرا لال تیرے بابا کو زہر مل چکا ہے۔ عزادار امام کا سینہ آگ سے جل رہا تھا، آدھی رات کے عالم کے بعد نماز تہجد کا ٹائم ہوا ہے، امام رو کے فرماتے پورا مدینہ سویا ہے میری زینب نہیں سوئی ہے۔ عزادار بیٹھے ہوئے فرمایا جلدی جا میری بہنوں کو بلا کر لیا۔ عزادار کا
قاسم کی ماں نے دیکھا مولا کی حالت ہے اکیلا کیسے چھوڑو، اور چھوٹی اولاد والوں قاسم کی تیاری کرائی ہے، امیر ہوگا بندہ جو گریہ نہیں کرے گا، عزادارو سر میں خاک ملائی ہے، گربان چاک کیا ہے، آستینیں بلتی ہیں، امام نے کروٹ جو بدلی دیکھا تو قاسم یتیم والی شکل بنائے بیٹھا ہوا ہے، رو کر کے فرماتے میرے سامنے یتیم نہ بنا، اور فرما ابھی تک میں حسن زندہ بیٹھا ہوا اجرکم اللہ، اور مولا کیسے آپ کو چھوڑوں، میں نے اس لیے شکل بنائی ہے بتانا نہ پڑے، زینب سمجھ جائے بھائی کی حالت غیر ہے، عزادار جناب قاسم چلے نماز تہجد کا ٹائم ہے، آئے جناب زینب کے حجرے کے باہر دیوار کے سہارے بیٹھے، فضا نے دروازہ کھولا دیکھا تو کوئی بچہ دیوار کے سہارے بیٹھا ہوا، رو کر فضا فرماتی بچے لگتا ہے تم کو یتیم اور لگتا ہے تم بے وارث ہو، جلدی آگئے ابھی تک میری زینب نے نماز شب نہیں پڑھی ہے، عزادارو جملہ سننا تھا قاسم نے دیوار چھوڑی ہے، رو کے فرماتے دادی فضا مجھے پہچان میں سوالی تو نہ، اور دادی تیرے حسن کا بیٹا قاسم آیا ہو، اجرکم اللہ شرمانا نہیں، جھولی پھیلائیے گا رونے والے، جب پتہ چلا قاسم آیا برتن ہاتھ سے چھوٹ گیا، قاسم کو اٹھایا سینے کے برابر لے آئے، رو کے فرماتی ہیں میرا لال اتنا بچاؤ، تیرے یتیم والی شکل کس نے بنائی ہے، او میرا لال تیرے سر میں خاک کس نے ملائی، رو کے فرماتی ہیں میں باقی باتیں گھر جا کے پوچھنا، میرا بابا تھوڑی دیر کا مہمان، عزادارو قاسم کو اٹھایا کمرے کے اندر آئی، جناب زینب خواب سنا رہی ہیں، رو کے فرماتی ہیں کلثوم رات میں نے خواب دیکھا کوئی خون کا دریا جاری ہے، اور نانا کے بال کھلے ہوئے ہیں، اماں کا پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، بابا کا ماما گلے میں آیا، بی بی کی آواز آتی ہے زینب تیرا خواب صحیح ہے، اور زینب تیرے حسن کو زہر مل چکا، شرم نہیں کرو یار، شرم نہیں کرو، جھولی بڑھائیے آوازوں کو آزاد کرے، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، عزادارو علی کی بیٹیاں تیزی سے چلی ہیں، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں، قاسم کی ماں تشت میں لے رہی ہے، جیسے قدموں کی ہارٹ کی آواز سنی، امام رو کے فرماتے جگر کے ٹکڑے چھپا میری زینب آ گئی ہے، عزادارو بی بی نے اٹھایا تاشت زینب کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے، رو کر فرماتی ہیں بھاوان نہ اٹھا، میں تو اماں کو پٹیاں باندھتی رہی ہوں، اور نہ اٹھا میں تو بابا کے سر پہ پٹیاں کرتی رہی ہوں، عزادارو سارے جملے میں چھوڑ دیا، اولاد زہرا سارے حسن کے قریب آئی ہے، رات ڈھلنے لگی ہے، میرے مولا نے وصیت شروع کی ہے، عزادارو خدا گواہ ہے، دیکھنا میری جانب ہر ایک ہاتھ پکڑا حسین کے ہاتھ پہ رکھا ہے، رو کر اثر فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد حجت خدا حسین ہے، اور میرے جانے کے بعد تمہارا امام حسین ہے، عزادارو دیکھا تو قاضی کی پیشانی دیوار پہ ڈال لگی ہے، عزادار جو بیٹھے ہوئے ہیں سینے پہ ہاتھ ماریے گا، عزادارو فرماتے ہیں قاضی تو نے کیوں رونا شروع کیا ہے، رو کر فرماتے مولا مجھے بھلا دیا، فرمایا نہیں قاضی میرے قریب آؤ، عزادارو جب قاضی قریب آئے زینب کی چادر کا پلو پکڑا قاضی کے ہاتھ میں رکھا ہے، رو کر فرماتے عباس زینب کی چادر کا خیال رکھ، عزادار خدا گواہ ہے قیامت کا منظر ہے، خدا گواہ وقت بھی آگئے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، عزادار حسن دنیا سے چلے ہیں، اسی نے غسل دیا جو کربلا میں بغیر غسل کے رہا ہے، اسی نے کفن پہنایا جو کربلا میں بغیر کفن کے رہا، آئندہ سال وہی زندہ ہوگا روئے گا، رونے والا نہیں پتہ زندگی کا کس موڑ پہ ختم ہو جائے، رونے والا خدا گواہ جنازہ اٹھا، روضہ رسول کے قریب جنازہ آیا، ایک عورت نے اشارہ کیا 70 تیر غازی کے سامنے حسن کے جنازے پہ لگے، عزادار تیر لگے، غازی دوڑتے ہوئے گھر آئے، رو کے فرماتے اماں بنین مجھے تلوار دے، اور میری زندگی
زینب نے سر سے چادر اتاری ہے، رو کے فرماتی عفان اگر تو نے تلوار چلائی میں ننگے سر باہر چلی آؤں گی، عزادار غازی نے تلوار کو زمین پہ پھینکا ہے، رو کر کے کہا مولا عفان آج تو نے زینب کا بحرانہ گوارا نہ کیا، کیسے گوارا کیا؟ شرابی کا دربار، زینب کے کھلے ہوئے بال رو کر کہہ رہی تھی واہ جان، میرے مالک روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگے، پروردگار پانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کا خرچ و اخراجات سائی و محنت نظریات اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما، پروردگار مومنین کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، پروردگار پانیان کے حاضرین کے جملہ محرومین کے درجات بلند فرما، میرے اللہ جو بیمار ہیں امام حسن کی مظلومیت کے صدقہ انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مومنین کے اولاد ہیں انہیں اولاد غرین عطا فرما، میرے مالک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، مومنین کے گھروں پہ اہل محلہ مسلمانوں کے گھروں پہ رحمت و برکات کا نزول فرما، پروردگار میں شیعہ سنی اتحاد نصیب فرما، پروردگار گناہگار ہاتھ بلند ہے ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، پروردگار سیرت آل محمد پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، انتظامیہ کے افراد ہمارے پولیس والے احباب تشریف فرما ہے وہ بھی اور سپیکر چلانے والے حقیق کی نوکری ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما، اس ذکر کی حقیقی وارث امام زمانہ کو جلد اذن ظہور عطا فرما، پروردگار بانیان کی تمام پر شرعی حوائجات کو پورا فرما، بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودعیہا صلی علی محمد و آلہ الاطہار۔